الأول حبيبي هو الحسين بن علي. حسين حبيب الأول حسين هو الحسين بن علي. حبيب الأول هو الحسين بن علي. حبيب الأول حبيبي هو الحسين بن علي. حسين حبيب الأول. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. عزیزان گرامی، ارشاد پیغمبر اسلام ہے کہ امام حسین چراغ ہدایت ہیں اور سفینہ نجات ہیں. یقیناً ذکر امام حسین، فرش عزا، مجلس ماتم، گریہ مرثیہ، یہ سب سفینہ نجات ہمارے لیے بن کر رہیں گے امام حسین کے سفینے میں. محرم آیا ہے عزیزو، جس کے آداب بھی ہیں عزاداری کے اور وظائف بھی ہیں. بانیان مجلس کے وظائف، سامعین کے وظائف اور خطیب اور ذاکر کے وظائف، چاہے وہ نوا خواں ہو، چاہے وہ مرثیہ خواں ہو، چاہے وہ ذاکر اہل بیت اور خطیب ہو. سب سے ضروری وظیفہ یہ ہے کہ وہ پیغام پہنچائیں اور وہ پیغام دیں عزاداری میں جو مقصد امام حسین کے مطابق ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ مقصد امام حسین کے برخلاف ہو، اور یہ ہو رہا ہے آج. لہٰذا ہمیں متوجہ ہونا ہے. بالخصوص ممبر کا احترام اور ممبر پہ آنے والوں کی ذمہ داری بہت اہم ہے. لہٰذا ہر خطیب اور ہر ذاکر کو چاہیے کہ وہ آیات قرآن کو خوب سمجھے اور پہچانے، اس کی معرفت ہو. آیات قرآن شناسی، حدیث شناسی، تاریخ شناسی اس کو ضروری ہے اس کے لیے. اگر اس کو آیات کا علم نہ ہو، ظاہر کیا ہے باطن کیا ہے، حدیث کا علم نہ ہو، تاریخ کا علم نہ ہو، تو کچھ بھی خطا کر سکتا ہے وہ. لہذا عزیزان گرامی، چاہے آیات ہوں، چاہے وہ احادیث ہوں، چاہے وہ کلام معصوم ہو، ان سب میں عام و خاص ہے، مطلق اور مقید ہے. اور مقید ہے، متشابہات ہے، بینات ہے، ناسخ ہے، منسوخ ہے. ان تمام چیزوں کو لحاظ کرنا چاہیے. زمان و مکان کو دیکھیں، کب کہاں ہے، کس سے کہا ہے، راوی کون ہے، تقید تو نہیں کیا ہے. تمام جوانب اور پہلو پر غور کرنے کے بعد پھر اس کو بیان کریں. آیات کو صحیح پڑھیں، احادیث کو پوری مکمل طور پر پڑھیں. لہذا آنے والے سائل نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، رویہ لنا انکا قلتا اذا عرفت فعمل ما شئت. مولا، ہم سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جب تمہیں ہماری معرفت ہو جائے، تمہارا جو دل چاہے وہ کرو. جو دل چاہے، ہماری معرفت ہو گئی نا، امام کی، اہل بیت کی معرفت ہو گئی، معصوم کی، تب تمہارا جو دل چاہے کرو. اور یہ کہہ کے سائل نے پھر پوچھا، قد قلت ذلک، مولا آپ نے ایسا فرمایا ہے کہ اذا عرفت فعمل ما شئت، جو میری معرفت ہو جائے جو چاہے کرو. اس کے بعد سائل نے ایک عجیب جملہ کہا امام سے، وَإِن زَنَوْا وَإِن سَرَقُوا وَإِن شَرَبُوا الْخَمْرَ. بولو وہ چوری کرے، بولو وہ شراب پیے، مولا آپ کی معرفت ہو گئی تب چاہے جو دل چاہے کریں، چاہے شراب پئیں، چاہے وہ چوری کریں، سب صحیح ہے، جائز ہے. یہ ہے فقہ الحدیث. جہاں پہ نہ ہو تو کیا نتیجہ نکلتا ہے، خطرناک نتیجہ، خطرناک گفتگو کر گیا وہ. امام کو حیرت ہوئی امام صادق علیہ السلام کو. ہم نے کہا کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہا مولا ہمیں نقل کیا گیا ہے کہ مولا نے فرمایا اذا عرفت فعمل ما شئت، اگر ہماری معرفت ہو جائے تم کو جو دل چاہے دل کرو. لوگ اس سے استفادہ یہی کر رہے ہیں، جو دل چاہے کرو. یعنی وَإِن زَنَوْا وَإِن سَرَقُوا، چوری بھی کر سکتے ہو، وَإِن شَرَبُوا الْخَمْرَ، شراب بھی پی سکتے ہو، کیونکہ معرفت ہو گئی امام کی.
امام نے عجیب جملہ فرمایا، امام نے کہا فقال، امام صادق نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. واہ مصیبت، واہ افسوس، ہزار افسوس کہ تم نے ہماری اس گفتگو سے یہ استفادہ کیا ہے تم نے، اور مکمل گفتگو نقل نہیں کی گئی. پھر امام نے فرمایا واللہ ما انصفونا ان نکونا اخذنا بالعمل فوضع عنہم. خدا کی قسم تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے. اللہ ہم سے پوچھے گا ہم نے کیا کہا ہے، اور تم نے ہم سے مکمل گفتگو کو نقل کیے بغیر یہ معنی نکالا ہے تم لوگوں نے. جس نے بھی کیا غلط کیا ہے. ہم نے یہ نہیں کہا تھا. ہم نے جو گفتگو کی تھی وہ یہ ہے کہ اگر ہماری معرفت ہو جائے تو من قبیل الخیر ہے، جب خیر تم انجام دے سکتے ہو، یعنی اگر ہماری معرفت آ گئی تو اب تم خیر ہی کرو گے، عمدن کبھی بھی غلط کام نہیں کرو گے. ایسا کیسے ممکن جو ہماری معرفت رکھتا ہو اور وہ جا کے چوری کرے، وہ جا کے شراب پی، کہیں معرفت ہے کافی ہے؟ نہیں، ہماری معرفت رکھنے والا من قبیل الخیر، اگر وہ کرے گا اچھائی کرے گا، کبھی قصدن کوئی برائی نہیں کرے گا، غلط کام نہیں کرے گا. لہذا تو ہماری گفتگو کو پوری مکمل گفتگو سنو، اس کے بعد کو نقل کرو، اس سے معنی صحیح نکالو. معرفت امام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معرفت ہو گئی چاہے جو کرو، مجلس ہو گئی. دیکھیے خطیب کی ذمہ داری کی روایت کو مکمل طور پہ پیش کرے اور بات پوری کرے، ورنہ لوگ غلط استفادہ کر لیں گے اس سے. ہر ایک جس کو دیکھیے ممبر پہ آ گیا ہے اور جو چاہ رہا ہے نقل، ترجمہ پڑھ رہا ہے نقل کر دے رہا ہے اٹھا کر. اسے نہیں پتا ہے فقہ الحدیث نہیں ہے، علم حدیث نہیں ہے اس کے پاس، آیات کی معرفت نہیں ہے، تفسیر قرآن مکمل نہیں اس کے پاس، اور وہ غلط گفتگو کر رہا ہے. عزیزو تو ممبر ایک ذمہ داری کی جگہ ہے جہاں فقہ الحدیث اور فقہ الآیات بہت ضروری ہے. فقہ الآیات، فقہ الحدیث، تاریخ شناسی، یہ سب کا علم اس کے پاس ضروری ہے ہونا. مولانا کائنات کے دور میں یہی تو ہوا نا تھا، فقہ الحدیث نہیں تھی. شور مچ گیا، آگے کہا گیا یا علی آپ نے کیا کہا ہے، بڑا مدینے میں شور مچا ہے. مولانا کیا ہوا؟ کہا لوگ کہہ رہے ہیں مولانا کائنات نے فرمایا ہے انا اصغر من ربی سنتین، میں اپنے اللہ سے 2 سال چھوٹا ہوں. یا علی لوگ کہہ رہے ہیں تو کفر ہے. علی اللہ سے چھوٹے، کوئی اللہ سے چھوٹا بڑا نہیں، اللہ سے بڑا اللہ ہی بڑا ہے. یہ کیسے آپ نے کہا میں اللہ سے 2 سال چھوٹا ہوں؟ مولانا کائنات مسکرائے، کہا بلاؤ ان لوگوں کو. جمع کیا، کہا کیا تم نے نقل کیا ہے؟ کہا مولا یہ کہا ہاں ہم نے کہا ہے، مگر تم نے تفسیر کو پوچھا ہم سے، پوری بات کو سنا تم نے؟ کہا انی اصغر من ربی سنتین، میں اپنے اللہ سے 2 سال چھوٹا ہوں. مراد یہ ہے فقہ الحدیث، مراد یہ ہے میں اپنے اللہ سے 2 عہدے میں چھوٹا ہوں، منصب میں. یعنی میں خدا بھی نہیں ہوں، رسول بھی نہیں ہوں، اس کے بعد سب کچھ ہوں. علی سب کچھ ہے مگر رسول نہیں ہے، خدا نہیں ہے. خدا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور معبود خدا کے بعد کوئی اگر ہے کمال میں تو وہ رسول ہے جو اس کے برابر کوئی نہیں، اور رسول کے بعد جو عظمت ہے وہ میری ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. یہ مراد ہے، مگر تم نے حدیث سے غلط فائدہ اٹھایا ہے اور غلط گفتگو کی ہے تم نے. تو یہ فقہ الحدیث ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ آیات اور روایات کو خوب سمجھیں، تاریخ کو سمجھیں، نقل کرنے والا کون ہے، کہاں سے آیا ہے، آیت کیا ہے، کیا کہہ رہی ہے، اس کی تفسیر کہیں اور موجود ہے، قید ہے، مقید ہے، مطلق ہے، خاص ہے، عام ہے، متشابہ ہے، بین ہے، ناسخ ہے، منسوخ ہے. اس طرح احادیث کو دیکھیں کہ آیا حدیث صحیح نقل ہوئی ہے، راوی صحیح ہے، تقیہ تو نہیں ہے، آیا حسن ہے، مؤثق ہے، سند صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، ضعیف تو نہیں ہے. ان تمام چیز کا علم ہو پھر نقل کریں. اور اگر نہیں اتنی صلاحیت ہے تو اہل علم سے پہلے پوچھیں اس کو. اس قوم میں دیکھتا ہوں میں بزرگ علماء ہمارے، سال گزشتہ میں نے دیکھا اسی حرم معصومہ سلام اللہ علیہ میں بہت بڑے خطیب ہیں ایران کے، بہت بڑے عالم، بہت بڑی شخص، میرے استاد بھی ہیں. ممبر پہ جانا تھا، حرم میں نماز مغربین ختم ہوئی ہے حرم معصومہ سلام اللہ علیہ کی، جانے سے قبل آیت اللہ العظمیٰ شبیلی زنجانی جو مرجع ہیں ہمارے مجتہدین میں سے، نماز پڑھاتے ہیں، امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں حرم معصومہ میں. انہوں نے دیکھا کہ آقا مصلی سے اٹھ رہے ہیں اور یہ خطیب عالم دین ممبر پہ جا رہے تھے. انہوں نے رک کے پہلے آقا کے پاس گئے، ایک کچھ سوال کیا، پھر گئے اور کہا کہ میں نے اس حدیث کے بارے میں پہلے آقا سے سوال کیا، مطمئن ہوا، پھر میں نے نقل کیا ہے. یہ ایک عالم دین یہ کر رہا ہے کہ اپنے ایک وقت کے مجتہد سے جا کر، وہ حدیث میں ان کی بڑی مہارت ہے عطا اللہ شبیلی زنجانی کی، ان سے میں نے پوچھا پھر میں نے نقل کیا ہے. تو اگر آپ ممبر میں آ رہے ہیں نہیں پتہ ہے تو اہل علم سے پوچھیں، اس کے بعد نقل کریں.
تاکہ یہ غلط فہمی نہ ہو، تاکہ دوسرا یہ نہ کہے، مخالف یہ نہ کہے کہ یہ غلط آیت پڑھا کرتے ہیں، غلط روایت پڑھا کرتے ہیں، غلط گفتگو کیا کرتے ہیں ممبر سے. تو یہ ماہ محرم میں ہمارا وظیفہ ہے عزیزو، سب کا وظیفہ ہے، خطیب کا بھی، بانیان کا بھی اور سامعین کا بھی. 2 محرم کربلا کی سرزمین پر وہ وقت ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام، امام حسین کا قافلہ مکہ سے چلا، جو مدینے سے مکہ اور مکہ سے چلا تھا، وہ کربلا میں داخل ہوا ہے. امام حسین نے اعلان کیا کہ ہماری اتار دی جائیں، سب اس زمین پہ اتر جاؤ، یہ ہماری آخری جگہ ہے. اور اس کے بعد وقت ہی میں گفتگو کروں، بنی اسد سے اس زمین کا حصہ خریدا ہے اور پھر بنی اسد سے وصیت کی ہے کہ تم کو ہبہ کرتا ہوں، مگر اتنا میرے بات خیال رکھنا کہ میرے بعد جب میرے چاہنے والے آئیں تو ان کو اپنا مہمان بنا لینا. اور بنی اسد کے مردوں کو واپس کیا تو کہا اپنی خواتین کو بھیج دینا. خواتین کو جب بنی اسد کی خواتین آئی، کہا میں زہرا کے چاند لال ہیں، میں حسین ہوں، فاطمہ کا لال ہوں. دیکھو اگر تمہارے مرد ہماری شہادت کے بعد خوف سے نہ آئیں تو تمہیں اتنی نیکی کرنا کہ آنا اور مقتل میں آ کے ہماری لاشوں پر چادر ڈال دینا. اور ان کو بھیج کر کہا جاؤ، خواتین سے کہا جاؤ اور اپنے بچوں کو بھیج دینا. بچوں کو بلایا اور کہا دیکھو ہم اصغر کے بابا ہیں، ہم مولانا محمد کے ماموں ہیں، قاسم کے چچا ہیں، ہم فاطمہ کے لال ہیں. اے بچوں، اگر تمہارے گھر کے لوگ نہ آئیں تو تم مقتل میں کھیلنے کے بہانے آنا، جیسا ہم نے بزرگوں نے سنا ہے. عزیزو، 2 محرم کی تاریخ کربلا میں ورود امام حسین ہے اور اہل بیت پر مصائب کے آغاز کا دن ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. حبيب الأولين حبيبي هو الحسين بن علي. حسين حبيب الأولين حسين هو الحسين بن علي. حبيب الأولين هو الحسين بن علي. حبيب الأولين حبيبي هو الحسين بن علي. حسين حبيب الأولين حسين هو الحسين بن علي. حبيب الأولين